محدث ہیں، مفسر ہیں، پیر طریقت ہیں، بادشاہ بڑا احترام کرتا ہے، لیکن گھر میں آٹا نہیں، کسی کو بتایا نہیں، بتائیں تو اشارہ کریں تو لوگ گھر ہی نہ سارا بھر دیں، اشارہ نہیں کیا، حدیث پڑھاتے، فاقہ ہو گیا۔ اس شاگرد کہتے استاد جی خیریت تو ہے آج؟ نہیں پڑھو خیریت ہے، پڑھانا شروع کر دیا، چلے گئے۔ دوسرا دن آیا استاد کمزور، شاگرد کہتے استاد جی آج چہرہ کل سے بھی ہے، خیریت تو ہے، بیماری تو نہیں؟ کہو نہیں کچھ نہیں، اللہ کی مہربانی، پڑھو۔ پڑھنا شروع کر دیا شاگرد کے۔ تیسرے دن استاد اسے چلا ہی نہیں جاتا، آ گئے پڑھنے کے لیے، جب پڑھانے کے لیے بیٹھے، شاگرد کہتے آج تو ہم نہیں پڑھیں گے جی، پہلے وجہ بتائیں آپ کے چہرے کو ہوا کیا ہے۔ استادوں نے غصہ نہیں، چپ کرو پڑھو بسم اللہ۔ اب استاد نے جب دبکا لگایا پڑھنا شروع کر دیا۔ شاگرد کی کیا مجال ہے پڑھنا، پڑھتے پڑھاتے جب ایک سبق ختم ہوا دوسرا ختم ہوا، اچانک ایک آدمی آیا پیالہ لے کے دودھ کا آ گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب یہ دودھ کا پیالہ قبول کی، یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے۔ اتنا کہہ کے آپ نے اس سے نو، چونکہ 3 دن کے بھوکے تھے نا، پوچھا بھی نہیں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ہدیہ جب کہا لبوں سے لگایا، بسم اللہ پڑھی، دل ہی دل میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے 2 دن اب اور گزر جائیں گے۔ سبق پڑھایا، مکمل سبق کر کے کمرے میں گئے، اور جس نبی کی حدیثیں پڑھاتے تھے وہ نبی کمرے میں آ گیا ہے۔ نبی نے فرمایا ولی اللہ جانتے ہو دودھ کہاں سے آیا؟ یا رسول اللہ میں تو 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں کہاں سے آیا ہے۔ فرمایا ولی اللہ یہ مدینے کے تاجدار نے بھیجا تھا۔ ایمان والے تو نبی کا بن کے دیکھ تو صحیح، اور کوئی تیرا خیال رکھے یا نہ رکھے مدینے والا تیرا خیال ضرور رکھے گا۔ سرکار کیا اس لیے کہتے فَعَارِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ، میں ان کو ان کی صورتوں سے جانتا ہوں، میں ان کو ان کی شکلوں سے جانتا ہوں۔ اور سرکار کی بات تو بڑی ہے، سرکار کے غلام بھی کئی ایسے ہیں جو سرکار سے فیض لیتے ہیں، پھر وہ بھی صورتوں کو جانتے ہیں، پھر وہ بھی شکلوں کو جانتے ہیں۔ بجلی چلتی ہے، بجلی چلتے چلتے آگے چلی جائے، آگے آپ نے ٹرانسفارمر لگایا ہوا، اس سے جو بجلی ملے گی وہ بھی کمرہ روشن کر دیتی ہے۔ ایمان والے ہارس پاور تو مدینہ طیبہ ہے اور ڈیم تو مدینہ طیبہ ہے، لیکن بغداد شریف، اجمیر شریف، سرحان شریف یہ سارے کے سارے پاور اسٹیشن ہیں۔ اصل بجلی مدینہ طیبہ سے آتی ہے، ان سے آگے تقسیم ہوتی ہے۔ جو یہ بڑے بڑے جنریٹر لے کے بیٹھے ہیں یہ بھی نبی نے نہیں ہے۔ ایمان والے تیرے گھر میں بجلی روشن ہوتی ہے کہ بغداد کے شہنشاہ کو پہلے پتہ چل جاتا۔ اس لیے فرمایا نظر تو الی بلاد اللہ جمان کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کی ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کا پیر دیکھ رہا ہو اس کو وہ غلط کام کرنا چاہیے؟ بھائی کرنا چاہیے؟ نہیں۔ جس کا نبی دیکھتا اس کو غلط کام کرنا چاہیے؟ جس کا خدا دیکھتا اس کو غلط کام کرنا چاہیے؟ نہیں۔ ایمان والے تو کتنی قسمت والا ہے، تیرا رب رحمت سے دیکھتا ہے، تیرا نبی کرم سے دیکھتا ہے، تیرا پیر تجھے شفقت سے دیکھ رہا ہے۔ آجا آجا، اور تو جہاں بھی جائے گا تنہا نہیں جائے گا۔ میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوتے فرماتے میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو، اور وہاں بھی ہو، عبد القادر جیلانی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایمان والے یہ اللہ نے قوت دی ہے، یہ رب نے طاقت دی ہے، یہ کرم ملا ہے تو مدینے کے تاجدار سے ملا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے تو میرا بن تو صحیح، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا جس سے تو نظارہ کرتا چلا جائے۔ اور یہ دوسرا عرص ہے خواجہ غلام محی الدین غزنوی کا رحمت اللہ علیہ، یہ جن کے ہیں نا نیاز مند انہیں کہتے ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، بخارا شریف کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ آئے، آ کے آپ سے جھولیاں بھر رہے ہیں، اپنی جھولیوں کو مالا مال کر رہے ہیں۔ ایک باندی آ گئی، کہنے لگی حضور مجھے بھی غلاموں میں شامل کرو۔ آپ نے اسے کلمہ شریف پڑھایا، ذکر کا سبق دیا، بڑا ایسے اس میں ذات کا ذکر کرو، نفیس بات کرتی رہو، جاؤ۔ پھر جان لگی، فرمایا جب کوئی مشکل وقت آئی تو یاد کر لینا۔ اللہ والے سے کیا بات پوشیدہ ہوگی؟
پتا تھا مشکل وقت آنے والا ہے. وہ بکتی بکاتی چلی گئی. آخر ایک ظالم بادشاہ کے پہلے 6 مہینے تو خوش رہا, 6 مہینے کے بعد کہنے لگا, ناراض ہو گیا, کہنے لگا اس کو لے جاؤ پہاڑی کے اوپر منارہ بنایا ہوا, اس کو اوپر دے کے دھکا دے دو, نیچے گرے گی سر کچلا جائے گا, مر جائے گی. اوپر گئی, وہ جلاد کہتے ہیں تیری آخری خواہش. کہنے لگی مجھے اتنا بتا دو میرا پیر خانہ بخارا کدھر ہے. ان کا ادھر ہے. اتنا کہہ کے اس نے دل ہی میں کہا خواجہ تو نے کہا تھا کو مشکل وقت آئے تو یاد کرنا, اس سے بڑھ کر مشکل. اتنی دیر میں دھکا دے دیا, اس کی آنکھیں بند ہو گئی. اور جب آنکھیں بند ہو گئی نیچے گر گئی. اب اس نے سمجھا میں مر گئی, لیکن چوں میں اللہ والے کی تھی, اللہ اللہ کرتی تھی, اس لیے مجھے موت کی تکلیف نہیں ہوئی. لیکن سیکنڈ 2 سیکنڈ کے بعد جب ہوش بحال ہوئے نا, حواس, آنکھ کھولی, دیکھا پیر و مرشد تصویر یہ سامنے کھڑا ہے. عرض کی خواجہ, فارسی خواجہ تو ود کچھ آمدی, اور خواجہ تو کہاں سے آ گیا؟ فرمایا تعجب میں کن تو ود منارہ آمدی منت بخار آمدم. حیران کی ہوتی تو منارے سے آ گئی, میں بخارے سے آ گیا ہوں. ایمان والے تو لمحہ بلمحہ اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو تو صحیح, انشاءاللہ کیا مہربانی ہوگی. رب فرماتا ہے وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑا کرتا ہے. تو آئیے اللہ سے دعا مانگیں, یا اللہ ہم پہ بھی مہربانی کر دے, ہم پہ بھی کرم کر دے, ہم پہ بھی رحمتیں کر دے. اور جب کرم ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے, فضل ہوتا ہے, جس پہ بھی کرم ہو جائے اس کو نواز دیا جاتا ہے, اس پہ کرم در کرم ہو جایا کرتا ہے. آ جاؤ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں, رات کے سناٹے میں اٹھ کے رب کو یاد کر لو. انشاءاللہ جو یاد کرتا ہے رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے, اس کے دامن کو بھرتا چلا جاتا ہے. کیوں رب ارشاد فرماتا ہے بندہ نوافل پڑھتے میرے قریب ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں, یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. اور جس سے رب محبت کرے اسے کچھ ہوتا ہے؟ بھائی آپ سے کوئی ڈی سی محبت کرتا ہو, محبت کرتا ہو, صرف تعلق کی کام دے جاتا ہے. جب گورنر محبت کرتا ہو کوئی نزدیک نہیں جاتا, ہاتھ نہیں لگاتا. اس کے پیچھے گورنر کی طاقت ہے, صدر کی طاقت ہو, اور اس کے پیچھے صدر کی طاقت ہے, اس کے پیچھے پوری کمان کی طاقت ہے. اس کو ہاتھ میں لگانا, اس سے صدر محبت کرتا ہے, روزانہ ٹیلی فون کرتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. ایمان والے آج اندر اس کے رسول سے محبت کر لے, تیری روزانہ ڈائریکٹ ڈالنگ اللہ سے بھی ہو جائے, اللہ کے رسول سے بھی ہو جائے. انشاءاللہ کوئی شیطان تیرے نزدیک نہیں آئے گا, اور فرشتے تیرے نزدیک نہیں آئیں گے. قیامت کا دن بھی ہوگا, تو مصطفیٰ کی غلامی میں سر نیچے رکھتے ہوئے گزر جائے گا, تجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. اور رب کا بن کے دیکھ تو صحیح, انشاءاللہ تیرے بارے نیارے ہوتے چلے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا, قیامت کے دن کچھ لوگ جب قبروں سے نکلیں گے, اللہ ان کو بازو کی جگہ پر دے دے گا, بازو کی جگہ پر دے گا. وہ اڑیں گے, اڑتے اڑتے پل صراط کے اوپر سے, دوزخ کے اوپر سے گزرتے ہوئے جنت کے دروازے سے نہیں, جنت کی فصیل سے اندر فرشتے گھیر لیں گے. اور کون ہو, جن ہو, فرشتے ہو, انسان ہے. اور تم نے حساب دیا, کون سا حساب کتاب؟ تم پل صراط سے گزرے, وہ چونکہ اڑتے آ رہے تھے نا, چلے کون سا پل صراط؟ فرشتے نے ڈال کہتے اچھا بتاؤ دنیا میں تم کرتے کیا تھے, دنیا میں تم کرتے کیا تھے؟ اب وہ کیا کہتے دنیا میں ہم کبھی چھپ کے رب کو یاد کرتے تھے, آج رب نے چھپ کے ہمیں جنت میں پہنچا دیا ہے. اور کبھی چھپ کے بھی یاد کر لے, کبھی چھپ کے بھی یاد کر لے. ایک ہمارے محدث ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہی چارپائی پر میاں بیوی سوتے ہیں, ایک ہی تکیہ پر سر ہے, بیوی کا منہ ادھر ہے, میاں کا منہ ادھر ہے. وہ ساری رات خوف خدا سے روتے رہتے, بیوی کو 20 سال تک پتہ نہیں چلا, تو میرا میاں تو ساری رات رب کو یاد کرتا رہتا ہے. اور جو چھپ کے یاد کرتا ہے رب سے چھپا کے جنت میں پہنچا دیتا ہے. آ جاؤ اللہ والے بن جاؤ, وہ اللہ والا بنتا ہے, رب تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. قیامت کا دن ہوگا. ایک میں حدیث پاک سنو جس سے اکثر مسلمان, اللہ کی مہربانی ہے جس پہ ہو جائے, جس کا چھوٹا بچہ نابالغ بچہ فوت ہو جائے. کون سا بچہ؟ نابالغ, دودھ پیتا بچہ, سانس ایک لیا فوت ہو گیا, مہینہ گزرا فوت ہو گیا, 2 مہینے, سال 2 سال, بالغ ہونے سے پہلے جو فوت ہو گیا, رب تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں اٹھائے گا. کستوری کے ٹیلوں پہ بیٹھ جاؤ بچوں, بیٹھ جائیں گے. سامنے حوض ہوگا,
دنیا ماری ماری پیاسی پھر رہی ہوگی اور وہ وہی ہیں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں. رب کہے گا بچوں یہ حوض ہے، جام خود بھرو پیو. وہ جام بھر لیں گے ہاتھ میں، اوپر دیکھیں گے. رب کہے گا اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ یا اللہ ہمارے ماں باپ کدھر ہیں؟ یا اللہ ہمارے ماں باپ کدھر ہیں؟ رب فرمائے گا ان کے عمل اچھے نہیں، وہ سڑ رہے ہیں میدان حشر میں. نہیں مولا پہلے ہمارے ماں باپ کو پلا. رب کہے گا نہیں نہیں پیو پیو ان کو سزا ملے گی. کہتے مولا نہیں پیتے. رب کہے گا پیو، وہ کہتے نہیں پیتے. آخر رب نے وہ توفیق دی ہے نا، ویسے بچہ تو بچہ کیا بڑا بات نہیں کر سکتا. آخری بار آپ کہے گا اچھا بچوں جام بھرتے جاؤ، ماں باپ کے لبوں سے لگاتے جاؤ، پکڑ کے جب لے جاتے جاؤ تمہیں تو پوچھنے والا نہیں ہے. آ جاؤ اور مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ اور کوئی تو ایسا عمل کر لو کہ جس سے رب کی رحمت تمہیں اپنے گھیرے میں لے جائے. تم رب کے محبوب بن جاؤ، رب تم پہ نظر کرم فرمائے گا، رب تم پہ مہربانی فرمائے گا، دین و ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کے نقش قدم پر کی سعادت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کی صادری کو قبول فرمائے اور شہ کونین کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے، جن جوانوں، جن بزرگوں نے اس محفل انعقاد میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے دین و ایمان میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.